السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کائنات چوہان. ویلکم کرتی ہوں آپ کو اسٹار ود وینس میں. ہر ہفتے ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی اسٹار موجود ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی پروفیشن سے ہوتا ہے، کوئی سنگر ہے تو کوئی ایکٹر ہے، کوئی فلم ایکٹر ہے، کوئی میوزیشین ہے، کوئی کمپوزر ہے. بہت سارے سیلیبریٹیز ہمارے شو میں آتے رہتے ہیں. اسی طرح آج بھی ہمارے شو میں جو گیسٹ موجود ہیں وہ تو اپنی آواز سے ہی پہچانے جاتے ہیں. ان کی دور سے بھی کہیں آواز آ رہی ہوتی ہے نا تو پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون ہے. تو جی ناظرین، ہمارے ساتھ جو آج ایکٹر موجود ہیں وہ تھیٹر بھی کر چکے ہیں، ایکٹنگ تو کرتے ہی ہیں، ڈبنگ آرٹسٹ بھی ہیں، اور باقی چیزیں ہم انہی سے پوچھیں گے. تو ویلکم کرتے ہیں شہزاد علی خان سر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر جی، آپ سنائیے. الحمدللہ بالکل ٹھیک. لائف کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ لائف تھوڑی سی ڈسٹرب ہے ابھی بیکاز آف کرونا، لیکن یہ کہ الحمدللہ باقی تمام چیزیں سیٹ ہیں. سب سیٹ ہے؟ بیوی بچے سیٹ ہیں؟ جی ہاں بالکل الحمدللہ. ہنسے کیوں ہیں آپ؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے، اس لیے میں خوش ہوا ہوں. سر کتنے بچے ماشاء اللہ سے آپ کے؟ اولاد میری کوئی نہیں ہے، ہوں. لیکن یہ کہ بس یہ بھی ایک اللہ کی دین ہے، بے شک. اور یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کس سے کیا لینا ہے. تو مجھے کبھی اس بات کا وہ نہیں رہا افسوس یا غم یا کوئی ایسی چیز، کیونکہ جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تو پھر آپ کی ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. یہ بات تو ہے. جی بس ٹھیک ہے. بہت سارے میرے جیسے اور بھی کئی لوگ ہیں دنیا میں ایسے جو جن کی اولاد نہیں ہے، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ وہ کیوں نہیں ہے. بے شک. یہ راز اللہ ہی جانتا ہے. بے شک بے شک اس کے راز وہی جانتا ہے. بے شک. اور آپ کی وائف؟ میری وائف جو ہے وہ پیور ہاؤس وائف ہے. ہاؤس وائف ہے. میڈیا سے ان کا قطعی کوئی تعلق نہیں ہے. اینڈ شی از ویری لونگ. اور ہماری شادی جو ہے وہ کافی ٹائم ہو گیا، اب تو 25 سال ہونے کو آ رہے ہیں ماشاء اللہ. لو اور ارینج؟ جی دونوں. دونوں؟ لو نہیں تھا، مطلب بس پسند کیا اور پسند کر کے گھر والوں کو بتا دیا، گھر والوں نے بس بسم اللہ کر دی اور ہم ایک بندھن میں بن گئے. مطلب گھر والوں نے کوئی مسئلے مسائل نہیں کیے؟ دیکھیے وہ تھوڑے بہت تو آپ جانتی ہیں ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن ایز سچ کوئی اتنا میرے لیے کوئی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں تھا اس چیز کو کرنا، کیونکہ میری وائف جو ہے میری سیکنڈ کزن ہے. اچھا. تو اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کو کنونس کرنے میں کوئی اتنی مشکل پیش نہیں آئی. آرام سے ہو گیا سب کچھ. ہاں میرا خیال ہے. اور وہ یہ سب آپ کو پتا ہے کہ جوڑے جو ہیں وہ آسمانوں پہ بنتے ہیں، بے شک. اور سیلیبریٹ جو ہیں وہ زمین پر کیے جاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو وہاں سے لکھا ہوا تھا، بن گیا، اور الحمدللہ 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 آئی ایم ویری مچ ہیپی. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے. اچھا مجھے یہ بتائیں، ظاہر ہے آپ گھر میں اور آپ کی وائف ہوتی ہیں. جی بالکل. تو جب آپ شوٹس پہ جاتے ہیں، ماشاء اللہ آپ پروجیکٹس بھی بہت سارے کرتے ہیں، ہم آپ کو ماشاء اللہ سے ہر آئے نئے پروجیکٹ میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ بیوی کو کب ٹائم دیتے ہیں، کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ نہیں، جب شوٹ سے آف ہوتا ہوں یا شوٹس نہیں ہوتی ہیں تو پراپر ٹائم اپنی بیوی کو دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ میں زیادہ خرافات میں پڑتا نہیں ہوں، نہ پارٹیز نہ یہ وہ. کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن ایک وقت تک. اب جب ظاہر ہے ایک ذمہ داریاں گھر کی ہیں تو پھر ان کو نبھانا پڑتا ہے، اور ان کو اچھے سے نبھانا ہی میرا خیال ہے ایک اچھے انسان کی پہچان ہوتی ہے. یہ بات تو ہے. کبھی بیوی نے کمپلین کی ہے کہ آپ ٹائم نہیں دیتے مجھے، یا گھمانے پھرانے نہیں لے کے جاتے؟ بہت زیادہ کرتی ہے. شروع میں جب وہ یوز ٹو نہیں تھی ان چیزوں کی کہ مطلب شوبز، ظاہر ہے وہ شوبز کی ہے نہیں تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ رات کو دیر سے بھی آتے ہیں اور دوسرے چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو اس وقت زیادہ کمپلین کرتی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ ظاہر ہے اتنے سال ہو گئے تو اب وہ بہت یوز ٹو ہو گئی ہے. اب وہ اتنا مجھے تنگ نہیں کرتی. صحیح. اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ اگر میرے پاس ٹائم ہے تو کوئی بہت سمپل ہے میری بیوی. مطلب وہ بالکل فرمائشی عورت نہیں ہے. زبردست. اور شاید اسی لیے میرے جیسے آدمی کی اس سے نبھ رہی ہے. اور اگر ہوتی کوئی فرمائشی والی تو
اور شاید مطلب ہو سکتا ہے پھر مجھے دوسری کرنی پڑ جاتی. اللہ بڑی خطرناک بات کہہ دی آپ نے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ لڑکیوں کو جب دوسرے گھر جاتی ہیں لڑکیاں تو ان کو بہت زیادہ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. اور ظاہر ہے جب آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو وہاں ماں باپ ہوتے ہیں, بھائی ہوتے ہیں, نندیں ہوتی ہیں, جو بھی معاملات ہوتے ہیں سارے جو دنیا کا دستور ہے جو چلا آ رہا ہے, تو اس میں اگر کوئی لڑکی سروائیو کر جائے اپنے اخلاق سے, اپنی خدمتوں سے, جیسے میری وائف, میں آئی تھنک کہ اللہ نے مجھے ایک انعام دیا ہے وہ, کیونکہ میرے والد 17 سال سے بیڈ پر تھے, تو میری بیگم نے جو ہے وہ اس طرح میرے والد کی خدمت کی ہے کہ شاید کوئی بیٹی بھی نہ سگی کرے. اولاد بھی نہ کرے ان کی. تو آئی ایم ویری مچ لکی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بیوی دی. تو بہت اچھی بات ہے. فادر کو کیا ہوا تھا؟ میرے فادر کو آرتھرائٹس کا پرابلم تھا, تو وہ جو جوڑوں کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ان کے نیز وغیرہ اور یہ سب چیزیں کام کرنی, تو چلنا پھرنا انہوں نے بالکل چھوڑ دیا ختم تھا. کر دیا تھا. اب تو خیر وہ اچھی جگہ پر ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. اور بس یہ ہے کہ ہم جو ٹوٹی پھوٹی ان کی خدمت کر سکے, ان کے لیے جو کچھ بھی ہم سے ہو سکا, شاید ہم ان کے باپ ہونے کا حق تو ادا نہیں کر سکے, لیکن کوشش ضرور کی. بالکل, اللہ پاک اس کا اجر آپ کو دے گا بے انشاءاللہ. شک جی, بالکل. اور مجھے بتائیں کہ آج کل کیا پروجیکٹس چل رہے ہیں آپ کے؟ آج کل ایز سچ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے ابھی جو سینیریو چل رہا ہے اس میں کرونا کا جی. سین چل رہا ہے, تو اس میں تھوڑا یہ ہے کہ کام بھی ذرا سا لمیٹڈ ہو رہا ہے. جی ہاں, اب یہ ہے کہ ایک دو جگہ انشاءاللہ پائپ لائن میں ہیں چیزیں, اور بہت جلد آپ اس کو اپنے کسی بھی بہت اچھے سے اسکرین پر دیکھیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, لائف میں آپ نے بہت سارے کیریکٹرز کیے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو نیگیٹو کیریکٹر کرنا زیادہ پسند ہے, کامیڈی کرنا پسند ہے, پازیٹیو کرنا پسند ہے؟ دیکھیں کائنات مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایکٹر کو لمیٹڈ نہیں کر سکتے, آپ دریا کو کوزے میں بند نہیں کر سکتے. اگر ہم بہت سارے دیگر ممالکوں کے ایکٹرز کی مثال لیں تو اس میں بہت سارے ایکٹر ایسے ہیں جو ویلنش رول بھی کرتے ہیں, اور بے انتہا اچھی کامیڈی کی ان لوگوں نے, سیریس رول بھی کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکٹر کو بڑا ورسٹائل ہونا چاہیے, اور گو کہ ہر چیز میں آپ ہاتھ نہیں مار سکتے, کوئی ایک اسپیشلٹی آپ کی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ بہرحال کوشش کرنی چاہیے. اور الحمدللہ میں نے, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے کامیڈی بھی کی ہے, میں نے سیریس رول بھی کیا جسے ہمارے ہاں شریفانہ رول کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ میں نے نیگیٹو تو بے شمار کیے ہیں, فورسز کے بہت رولز کیے ہیں میں نے, تو شاید بیکاز آف مائی پرسنالٹی. بالکل لگتے بھی ہیں, تو اس لیے چھپ چھپا کے ہیں تو نہیں کہیں پتہ نہ ہو ہمیں. نہیں ایسا نہیں ہے, مجھے اگر ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتا دیتا, کم از کم آپ کو بتا دیتا. ارے واہ, تھینک یو سو مچ. تو مطلب آپ کو کامیڈی کرنا زیادہ پسند ہے یا نیگیٹو؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کون سا رول زیادہ اچھا پلے کرتے ہیں؟ دیکھیں نیگیٹو کا جہاں تک تعلق ہے تو نیگیٹو مطلب آپ ہر آدمی تو ہیرو نہیں آ سکتا نا, بالکل, تو ایک وہ سیکٹر بھی ہے, ایک وہ سائٹ بھی ہے, سارے ہیرو بن جائیں گے تو پھر کیسے تو پھر اس کو آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے. بالکل. تو مجھے اچھا لگا جب میں نے پہلی مرتبہ نیگیٹو رول کیا تو مجھے بڑی پذیرائی ملی اس سے, تو میں نے کہا کہ یار اگر وائی ناٹ اس سائٹ پہ اگر میں جاؤں. اچھا پھر چونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا میری اپیرنس جو ہے وہ تھوڑی سی لوگوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یار ذرا مینلی ہے, اور تھوڑا آواز کا ایک وہ ہے, آواز کا تو روب ہے بھائی, تو اس وجہ سے شاید لوگوں نے مجھے نیگیٹو کیریکٹر دینے شروع کر دیے, اور یہ اللہ کی مجھ پر مہربانی رہی کہ مجھے اس میں کامیابی ملی, اور میں نے اپنی جدوجہد کے بعد بڑے بڑے جید لوگوں کے بیچ میں اپنی جگہ بنائی, اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے. ماشاءاللہ, واقعی کون نہیں جانتا آپ کو.
مجھے یاد ہے کہ ہم بھی ساتھ کام کر چکے ہیں. جی ہاں بالکل آپ کے ساتھ میں Project نے کر کام چکے کیا ہیں. ہے، اور ایک نہیں میرے خیال ہے 2-3 پلیز میں ہم نے ساتھ کام جی کیا ہے. جی. تو فرسٹ ٹائم جب میں آپ کے ساتھ ایکٹنگ کر رہی تھی تو میں بھی تھوڑی نروس تھی آپ کی پرسنالٹی دیکھ کے، آپ کی وہ آواز. ذرا ظاہر ہے وہ ہوتا ہے چیزوں کا، لیکن میری بیسکلی میری بہت ہارڈ طبیعت نہیں ہے، میں بہت سافٹ سا آدمی ہوں. جہاں مجھے ہارڈ ہونا ہوتا ہے وہاں ضرور ہوتا ہوں، لیکن یہ بلا کہ وجہ نہیں ہوں. ہاں نارملی میں بالکل سافٹ رہتا ہوں. اپنے دوستوں میں میرے کچھ دوست ہیں جن کا شوبز سے تعلق ہے اور کچھ شوبز سے ہٹ کے ہیں. جیسے میرے ایک دوست ہیں خواجہ خرم سیٹھی، اور شہزاد رضا صاحب میرے بڑے عزیز ترین دوستوں میں سے ہیں. ایک میرے چھوٹے بھائی کی طرح دوست ہے میرا عثمان. شہزاد ملک ہمارے ایک ٹیلی ویژن کے بڑے نامور آرٹسٹ ہیں. تو یہ ہمارا ایک 5-6 لوگوں کا ایک گروپ ہے، اور اس میں ہم لوگ بس اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، زبردست. گھومتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں انجوائے اور اپنے کرتے اپنے ہیں گھروں life کو کو. چلے جاتے ہیں. جی بالکل. زبردست. تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کوئی آن ایئر پروجیکٹ ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں؟ مجھے میرا خیال میں ابھی کوئی میرا ریسنٹ آن ایئر تو نہیں ہے، لیکن مجھے وقتاً فوقتاً لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کا وہ پلے چل رہا ہے، آپ کا وہ وہ پلے جو چل رہا ہے. ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں چل کسی ہی نہ رہا کسی ہوتا ہے. چینل سے چل رہا ہوتا ہے. چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیے، ماشاء اللہ سے کافی عرصے سے میں بھی دیکھ رہی ہوں آپ کو کام کرتے ہوئے، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں؟ 91 سے لگا لیجیے. 91 سے؟ جی. ماشاء اللہ. اور 30 سال لگ بھگ ہونے والے ہیں. تقریباً بہت گھسا اپنے آپ کو، بڑے پی ٹی وی کے دھکے کھائے، لیکن یہ کہ ایک بڑی گڈ لک میری یہ رہی کہ مجھے میرے جو استاد ہیں جنہوں نے مجھے اس فیلڈ میں انٹروڈیوس کیا، اقبال لطیف صاحب، انہوں نے مجھے اپنے ایک پلے میں کیریکٹر دیا تھا پاداش پلے کا نام تھا. اس میں نے ایک کیریکٹر کیا تھا سجاول. تو خیر وہ تو یہ دیگر بات ہو گئی. اس سے پہلے مجھے انہوں نے ایک کیریکٹر دیا تھا، وہ 2 دن کی شوٹنگ ہوئی اس کی، اور 2 دن کی شوٹنگ کے بعد وہ ہیڈ کوارٹر نے آئیڈیا ڈراپ کر دیا، اور وہ دیٹ واز مائی فرسٹ پلے. تو جب میں شوٹنگ کے بعد 2 دن کی شوٹنگ کے بعد تیسرے دن جب ٹی وی پہنچا، پاکستان ٹیلی ویژن، تو مجھے جب اقبال بھائی نے بتایا کہ وہ آئیڈیا ہیڈ کوارٹر نے ڈراپ کر دیا، تو اندر ایک بڑا مطلب چھناکا سا ہوا، دل ٹوٹ گیا کہ یار فرسٹ ٹائم کام ملا ایک تھا چیز تو ابھی ملی. ہاں. اور وہ بھی آئیڈیا ڈراپ کر دیا ہیڈ کوارٹر نے. تو خیر وہ پھر ری رائٹ ہوا، اور اس کے بڑے نامور ماشاءاللہ ہمارے ملک کے جید رائٹر جنہیں کہوں گا میں، حمید کاشمیری صاحب کا لکھا وہ پلے تھا، اور وہ میں نے کیا. اس میں نے ایک نیگیٹو ہی کیریکٹر کیا تھا، اور مجھے بڑی پذیرائی اس سے ملی. تو بس وہ ایک سلسلہ پھر وہاں سے چلتا رہا. سر یہیں سے بات شروع کریں گے کیونکہ ابھی ٹائم ہو گیا ایک بریک کا، پھر یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں بات. ضرور. جی ناظرین، تو ہمارے ساتھ ہیں شہزاد علی خان. بہت ہی اچھے ایکٹر ہیں، بہت ہی زبردست ایکٹر ہیں، اور بہت اچھے انسان بھی ہیں. تو آئیے ہم ان سے اور گپ شپ کریں گے، لیکن ابھی ٹائم ہو گیا ایک بریک کا. ملتے ہیں.